انتہائی پیاری اور من پسند باتوں کا چینل۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے جو 3 سال پہلے یہ نعتیہ کلام پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور روزانہ 1 یا 2 کلام پڑھ کے فیس بک اور یوٹیوب پہ لگاتا رہا ہوں۔ الحمدللہ 3 سال ہو رہے ہیں اور آج میں یہ 12واں کلام یعنی 12ویں سینچری آج مکمل ہو گئی اور 12واں کلام جو ہے یہ میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جب سے یہ نعت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے خاص مہربانی فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شفقت فرمائی اور کئی مرتبہ مجھے یہاں مدینہ شریف بلایا۔ آج بھی یہ میں 12ویں سینچری مدینہ شریف میں ہی مکمل کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ میں 12ویں سینچری جو آپ کے قدموں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے روضہ پاک پہ مکمل کرنے چاہتا ہوں، تو سرکار اجازت دیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے حالات بنا دیے کہ میں الحمدللہ آج مدینہ شریف میں اپنا 12واں کلام جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ نعت خوانوں سے گزارش ہے کہ یہ جب محافل میں نعت پڑھتے ہیں تو نعت کا تقدس جو ہے اس کا خاص خیال رکھا کریں اور کلام کی سلیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں نے الحمدللہ 450 کے قریب کم و بیش شعراء کا کلام پڑھا ہے، اپنے کلام بھی پڑھے ہیں۔ کلام کی سلیکشن بڑا ضروری ہے اور شاعر نے جس نے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، کلام لکھا ہے، اس کا جو کلام کا مقطع ہوتا ہے وہ ضرور پڑھا کریں، اگر ہو سکے تو بیان کر دیا کریں کہ کس کا کلام ہے۔ الحمدللہ ان 1200 کلام میں چند کلام ہوں گے، کوئی 8-10 جو پہلے پڑھے ہوں گے، جو تبرکن میں نے دوبارہ پڑھے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت کے کوئی کلام ہوں گے، ورنہ باقی میں ایسے کلام جو پہلے کسی نے نہیں پڑھے وہ پڑھ رہا ہوں، مختلف کتابوں سے، بہت پرانی کتابوں سے لے کر، کچھ لوگ مجھے بھیج دیتے ہیں، کچھ میں فیس بک سے دیکھ کے جو کلام ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں اور کلام کا ایک معیاری ہونا جو ہے نا اس کو مد نظر رکھتا ہوں۔ میں نے بہت سے شعراء کا کلام پڑھا ہے، پاک و ہند کے بہت سے شاعر ہیں اور بہت پرانے ہمارے جو بزرگ شعراء ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کے کلام پڑھے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بس خاص کرم ہے کہ یہ کلام پڑھتے پڑھتے اتنا مزہ آتا ہے کہ جس دن کلام نہ پڑھوں میرے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ایک نشہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ میرے گلا کافی خراب ہو چکا ہے، لیکن مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 2 مہینے آپ پڑھنا بند کریں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو مکہ اور مکرمہ میں چند دن ہوں، اس کے بعد میں کچھ ریسٹ کروں، گلے کو ریسٹ دوں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے الحمدللہ جب اس کلام کی برکتوں سے جب بھی اللہ سے دعا کی ہے، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی ہے، تو مجھے آپ نے اپنے گھر، اپنے روضہ پہ بلا لیا، کئی مرتبہ یہاں حاضری پیش کی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہاں بہت سی دعائیں لوگوں کے لیے کی ہیں، اپنے شعراء کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ دوست احباب بتا رہے ہیں کہ یہ جو لگاتار سلسلہ جو ہے یہ شاید بر صغیر میں ایک اسپیشل میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے
اور میں یہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے اسی طریقے سے پڑھنے کی اور معیاری کلام سلیکٹ کرنے کی، اور آپ لوگ جو سنتے ہیں اللہ پاک آپ پہ بھی رحمت نازل فرمائے۔ آپ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے شعراء کا کلام پڑھا ہے، تو آج جو میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں یہ انڈیا سے شفیق رائے پوری صاحب کا کلام ہے۔ جہاں میرا یہ 1200واں کلام ہے، وہاں یہ شفیق صاحب کا جو میں کلام پڑھ رہا ہوں یہ 50واں کلام ہے ان کا، تو نصف سینچری ان کی بھی ہو رہی ہے۔ میری 12ویں سینچری ہے تو ان کا کلام جو ہے اس کی بھی نصف سینچری ہو رہی ہے۔ شفیق صاحب کا کلام اس لیے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے سچویشن کے مطابق جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسی میری ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت کے مطابق، اس دن کے مطابق ان کا کلام جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، فیس بک سے ہوتا ہے یا ان کی کچھ کتاب میرے پاس ہے اور کلام وہ بھیج دیتے ہیں یا مل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے کلام جو ہے ان کو اولیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے دوست ہیں، بہت سے لوگوں کے کلام پڑھے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لکھنے والے یہاں موجود ہیں، انہی میں سے ایک نام شفیق رائے پوری کا ہے۔ میں تمام شعراء کرام جو ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان سے اپنے محبوب کی جو مدحت وہ لکھوا رہا ہے، اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ کرے یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے اور میں بھی یہ کلام پڑھتا رہوں، اور باقی لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ محافل میں جب کلام پڑھتے ہیں اچھا کلام پڑھیں، معیاری کلام پڑھیں، اور کلام پڑھتے ہوئے آداب جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ اچھل کود اور بڑے بڑے آوازیں لگانا اور یہ بے ڈھنگے طریقے سے یہ لباس پہن کے آنا، ان سے اجتناب کریں اور حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا کریں۔ اب میں آج کا جو 1200واں کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ آج کل کی سچویشن کے مطابق مجھے کلام مل گیا ان کی کتاب سے۔ ان کی کتاب ہے قصیدہ نور کا، جو انڈیا سے انہوں نے مجھے بھجوائی تھی، بڑے طریقے سے، پہلے سعودی عرب میں آئی، پھر یہاں سے مدینہ آئی، پھر مکہ آئی، پھر پاکستان گئی، اب پاکستان سے پھر میرے پاس ہے، ساتھ لے کے آئے ہوں۔ تو سماعت فرمائیں ایک خوبصورت کلام۔ محشر کے روز بس اسی کردار کے سبب محشر کے روز بس اسی کردار کے سبب چمکیں گے ہم بھی مدحت سرکار کے سبب ہر دن تجلی رخ انور کی دین ہے، ہر رات ان
بصیری کو حضور سے تحفے کی شکل میں چادر ملی ہے نعتیہ اشعار کے سبب سرکار سے سکون کی لذت نصیب ہو سرکار اسے سکون کی لذت نصیب ہو دل مضطرب ہے خواہش دیدار کے سبب دل مضطرب ہے خواہش دیدار کے سبب مر بھی گئے تو ہم سے ثنا خوان مصطفیٰ زندہ رہیں گے نعتیہ اشعار کے سبب مر بھی گئے تو ہم سے ثنا خوان مصطفیٰ زندہ رہیں گے نعتیہ اشعار کے سبب محشر میں لوگ بولیں گے دیکھو میاں شفیق بخشے گئے ہیں نعتیہ اشعار کے سبب
حشر کے روز بس اسی کردار کے سبب چمکیں گے ہم بھی مدحت سرکار کے سبب چمکیں گے ہم بھی مدحت سرکار کے سبب اللہ کریم یہ ہمارا یہ نعت پڑھنا، یہ نعت سننا قبول فرمائے۔ یا اللہ کلام لکھنے والے کو، کلام پڑھنے والوں کو، یہ کلام سننے والوں کو اپنے گھر کے طواف نصیب فرما، حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرما، سب کے غم پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے جو نعت خوان ہیں انہیں صحیح نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں حضور کے سامنے ادب کے ساتھ نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں جتنے بھی شاعر لوگ ہیں جو کلام لکھتے ہیں ان کو اچھے اچھے کلام لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم جتنے بھی نعت لکھنے والے پڑھنے والے ہیں حضرت حسان کے پاس، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت میں بٹھانا اور ان کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ اے مالک ہماری دلی آرزویں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، مشکلات آسان فرما، چل عالم اسلام کا بھلا فرما۔ اے مالک عالم اسلام کا بھلا فرما، یا اللہ سب کو اتفاق عطا فرما۔ اے مالک کائنات سب کی مشکلات آسان فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کی شادیاں جو ہے ان کے اسباب پیدا فرما دے، بیٹیوں کی شادیوں کے لوگوں کے جو معاملات کمزور ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں وہ ٹھیک فرما۔ اے مالک کائنات جو اولادیں ہیں ان کو سچے پکے مسلمان بنا دے۔ اے مالک سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے طواف نصیب فرما، حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ حادثات و مشکلات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی خیر، عالم اسلام کی خیر۔ یا اللہ یہ جو آج سلسلہ یہ 1200 تک پہنچا ہے، اے مالک اسی طریقے سے اس کو جاری رکھنا، صحت و تندرستی رکھنا، اے مالک خصوصی کرم فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔